کبھی سوچا ہے کہ ہماری پسندیدہ چیزیں، قیمتی رشتے یا پھر بڑے بڑے ادارے آخر ٹوٹتے کیوں ہیں؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ ہم سمجھیں گے کہ تباہی کا یہ عالمگیر عمل اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ یہ سوال ہم سب سے جڑا ہوا ہے۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم سب نے کسی چھوٹی سی پریشانی کو یہ سوچ کر نظر انداز کیا ہوگا کہ ارے یہ تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ بالکل، ہر بڑی تباہی کی شروعات ایک بہت ہی چھوٹی سی، بظاہر بے ضرر سی بات سے ہوتی ہے، بالکل اس ہلکی سی آواز کی طرح جو گاڑی سے آتی ہے اور ہم اکثر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، یہی ہلکی سی آواز ایک آنے والے بڑے طوفان کا پہلا اشارہ ہو سکتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے آگے بے بس ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے اور حل کرنے کے لیے ایک بڑا زبردست فریم ورک موجود ہے جسے سالڈ تھیوری کہتے ہیں۔ چلیں اس دلچسپ نظریے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اسے ٹھیک سے سمجھتے ہیں۔ سالڈ تھیوری یعنی اسٹیجڈ آنسیٹ آف لمیٹڈ ارریپیریبل ڈسٹرکشن۔ اب یہ نام تھوڑا پیچیدہ لگ سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ یہ نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی چیز، چاہے وہ کوئی رشتہ ہو، کوئی کاروبار یا ہماری اپنی صحت، اچانک سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ خاص ترتیب سے ایک ایک قدم کر کے زوال کا شکار ہوتی ہے۔ اور یہی اس تھیوری کا سب سے طاقتور اور اہم نقطہ ہے۔ یاد رکھیں، تباہی ایک بتدریج، آہستہ آہستہ چلنے والا عمل ہے۔ یہ کوئی اچانک پیش آنے والا حادثہ نہیں ہوتا، اور اچھی خبر یہ ہے کہ اگر ہم اس عمل کو وقت پر سمجھ لیں تو ہم اسے روک بھی سکتے ہیں۔ تو آخر یہ تباہی کا عمل کام کیسے کرتا ہے؟ سالڈ تھیوری اسے 5 بالکل واضح مراحل میں تقسیم کرتی ہے۔ آئیے اپنی گاڑی کی مثال کو ہی ساتھ لے کر چلتے ہیں اور اس سفر کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھتے ہیں۔ یہ ہے وہ 5 مراحل جو تباہی کا پورا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ پہلا ہے ابتدائی دباؤ، دوسرا ظاہر ہونے والی خرابی، تیسرا تیز رفتار تنزلی، چوتھا شدید ناکامی اور آخر میں 5واں مرحلہ یعنی تباہی کے بعد کی صورتحال۔ چلیں اب ہر مرحلے کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ابتدائی دباؤ۔ یہ ہماری گاڑی کی وہی ہلکی سی پراسرار آواز ہے جو کبھی آتی ہے اور کبھی غائب ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی معمولی ہوتی ہے کہ ہم اسے اکثر اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور یہی اس مرحلے کی سب سے خطرناک بات ہے۔ سسٹم تقریباً 100% کام کر رہا ہوتا ہے۔ مسئلہ اتنی آسانی سے اور اتنے کم خرچ میں ٹھیک ہو سکتا ہے کہ یقین نہ آئے، کامیابی کی شرح بھی 95% سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ ابھی تو سب ٹھیک چل رہا ہے۔ اور پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ، ظاہر ہونے والی خرابی۔ اب وہ ہلکی سی آواز ایک واضح خطرے کی گھنٹی بن چکی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے گاڑی کی چیک انجن لائٹ اچانک روشن ہو جائے۔ اب مسئلہ واضح ہے اور اسے مزید نظر انداز کرنا بے وقوفی ہوگی۔ اب سسٹم کی کارکردگی گر کر 70 سے 95% رہ گئی ہے۔ نقصان اب صرف محسوس نہیں ہو رہا بلکہ نظر بھی آ رہا ہے۔ اسے ٹھیک کرنے کے لیے اب باقاعدہ مداخلت کی ضرورت ہے۔ خرچہ بھی بڑھ چکا ہے اور کامیابی کا امکان بھی کم ہو کر 70 سے 90% رہ گیا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے تیز رفتار تنزلی۔ اب صورتحال واقعی سنگین ہو چکی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے گاڑی کے بونٹ سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے اور اس کی طاقت تیزی سے ختم ہونے لگے۔ اب یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں رہا، یہ ایک ایمرجنسی ہے۔ اس مرحلے پر سسٹم اپنی آدھی سے زیادہ طاقت کھو چکا ہوتا ہے اور صرف 40 سے 70% کام کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ نقصان اب ایک جگہ محدود نہیں رہتا بلکہ تیزی سے دوسرے حصوں میں بھی پھیلتا ہے۔ مطلب ایک خرابی دوسری کو جنم دیتی ہے۔ اب اسے ٹھیک کرنے کی لاگت بہت زیادہ ہے اور کامیابی کا امکان بھی 50% کے قریب رہ گیا ہے۔ اور پھر آتا ہے چوتھا تباہ کن مرحلہ، شدید ناکامی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب گاڑی چلتے چلتے اچانک ہائی وے کے بیچ میں بند ہو جائے۔ انجن مکمل طور پر جام ہو چکا ہے، سب کچھ رک گیا ہے، کھیل ختم۔ یہ سسٹم تقریباً مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے۔ اب مرمت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب کوشش صرف یہ ہے کہ مزید نقصان کو کیسے محدود کیا جائے۔ لاگت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور بحالی کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر، صرف 10 سے 40% ہے۔ آخری اور 5واں مرحلہ ہے تباہی کے بعد کی صورتحال۔ گاڑی اب میکینک کی ورکشاپ میں بے جان پڑی ہے۔ اب ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے۔ کیا اس پر مزید وقت اور پیسہ لگا کر اسے دوبارہ زندگی دی جائے یا اسے ناکارہ سمجھ کر کباڑ میں بیچ دیا جائے؟ اس مرحلے پر پرانا سسٹم اپنی موت مر چکا ہوتا ہے اور ایک نیا توازن قائم ہوتا ہے۔ یہ نقصان کا مرحلہ تو ہے، لیکن یہ سیکھنے کا بھی مرحلہ ہے۔ یہاں سب سے قیمتی چیز وہ اسباق ہیں جو اس ناکامی سے سیکھے گئے، اور یہی اسباق مستقبل کے فیصلوں کی بنیاد بنتے ہیں۔
लेकिन जैसा कि कहा गया, ये थ्योरी सिर्फ गाड़ियों और मशीनों तक महदूद नहीं है। ये इंसानी रिश्तों, कारोबार और जिंदगी के हर शोबे में हैरत अंगेज तौर पर काम करती है। चलें अब कुछ हकीकी, दिल दहला देने वाली मिसालें देखते हैं। ये सारा और जान की मोहब्बत की कहानी का अफसोसनाक अंजाम है। पहले मरहले में छोटी छोटी गलतफहमियां और नज़रअंदाज की गई शिकायत। दूसरे मरहले में ये शिकायत बाकायदा झगड़ों में बदल गईं। तीसरे मरहले में एतमाद का नाजुक धागा टूट गया। चौथे मरहले में तलाक की तकलीफदेह हकीकत सामने आई। और पांचवें मरहले में दोनों ने अपनी अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। वही 5 मराहिल, बिल्कुल उसी तरतीब में। यही अलमनाक पैटर्न हमें टेक्स्टार्ट नामी की एक कंपनी की कहानी में भी नजर आता है। कामयाबी के नशे में चोर होकर वो पहले मरहले में गफलत का शिकार हो गए। फिर दूसरे मरहले में उनकी आमदनी रुक गई और अहम मुलाजिम छोड़ गए। तीसरे मरहले में बहरान शदीद हुआ और उन्हें मुलाजमीन को निकालना पड़ा। चौथे मरहले में वो दिवालिया हो गए और आखिरकार 5वें मरहले में बानियों ने अपनी गलतियों से सीखकर नए सिरे से आगाज किया। इन मिसालों से मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इस थ्योरी को समझने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें सिर्फ मसला नहीं बताती, बल्कि इससे बचने के लिए अमली औजार भी फराहम करती है। चलें अब देखते हैं कि हम इस इल्म को अपनी जिंदगी में तबाही को रोकने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अहम और ताकतवर उसूल है 80-20 का। इसका मतलब है कि अपने 80% वसाइल यानी अपना वक्त, तवानाई और पैसा पहले और दूसरे मरहले पर खर्च करें, यानी रोकथाम और इब्तदाई मरम्मत पर। क्यों? क्योंकि इब्तदाई मराहिल में की गई एक छोटी सी कोशिश बाद के नाकाबिले तलाफी नुकसानात से बचा सकती है। ये बेहतरीन सरमायाकारी है। और अगर एक ही वक्त में कई मसाइल का सामना हो तो क्या करें? घबराएं नहीं, ये एल्गोरिथम एक इमरजेंसी एक्शन प्लान है। सबसे पहले तीसरे मरहले के मसाइल हल करें, यानी लगी हुई आग को बुझाएं। फिर चौथे मरहले के नुकसान को फैलने से रोकें। उसके बाद दूसरे और पहले मरहले पर काम करें ताकि मुस्तकबिल में ऐसी आग ना लगे। और आखिर में 5वें मरहले के बारे में सोच समझकर फैसला करें। तो आखिर में ये अहम सवाल है जिस पर गौर करना है। हमारी अपनी ज़िंदगी में, हमारे रिश्तों में या हमारे काम में वो कौन सी हल्की सी नज़रअंदाज की गई आवाज़ है? वो कौन सा पहला मरहला है जिसे मुसलसल टाला जा रहा है और जिसे आज अभी फौरी तवज्जो की ज़रूरत है?